علی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستو، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کا خادم جاء الحق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں نے ہمیں قادیانی ٹی وی MTA کے ایک پروگرام کا کلپ بھیجا، جس کے اندر جماعت قادیانیہ کے ایک سینئر مربی چودھری مبشر کاہلوں صاحب خاتم النبیین اور ختم نبوت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ چونکہ حسب عادت چودھری مبشر کاہلوں صاحب نے وہی دھوکے اور فریب اپنی باتوں میں دیے ہیں جو اکثر یہ لوگ عام لوگوں کے درمیان دیتے ہیں، تو ہم سے سوال کیا گیا کہ یہ باتیں جو کی گئی ہیں کیا یہ صحیح ہیں یا غلط؟ تو ہم نے سوچا کہ اس پر تفصیل کے ساتھ بات کی جائے، تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں ایسی باتوں سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کے ذہن اور ان کے دماغ میں ختم نبوت اور خاتم النبیین کا مفہوم اور کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ، یہ تمام باتیں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے وہ کلپ رکھتے ہیں جس کے اندر مبشر کاہلوں صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کی باتوں کا جواب بھی دیں گے، اور تفصیل کے ساتھ ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ خاتم النبیین کا مفہوم اور معنی اور مطلب آخر ہے کیا۔ قرآن کریم، احادیث صحیحہ، کتب لغت اور کتب تفاسیر، ان تمام کتابوں سے ہم آپ کے سامنے حوالہ جات رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ علماء امت، مفسرین، مجددین نے جو مرزا قادیانی سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے خاتم النبیین اور ختم نبوت کا کیا مفہوم بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہم، جیسا کہ ہمارا یہ ہمیشہ سے ہماری یہ عادت ہے اور ہمیشہ سے ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جماعت قادیانیہ کے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث تو اس کے لیے ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے۔ یہ لوگ تو قرآن اور حدیث کو ماننا تو دور کی بات، اس کے اندر تحریفات اور اپنی تلبیسات پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت میں انہوں نے تحریف کی، تحریف معنوی، پوری امت کی تفسیر ایک طرف، مرزائی تفسیر ایک طرف، احادیث کے اوپر جو حدیث یا جو روایت ان کے دل کو لگی، وہ چاہے جھوٹے اور کذاب راویوں نے بیان کی ہو، اس کو صحیح کہتے ہیں، اور جو روایت صحیح ترین ہو اس کے اندر یہ راویوں کے اوپر کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو جماعت مرزائیہ کے سامنے سب سے جو اہم دلیل ہوتی ہے وہ ان کے گرو اور ان کے موجد اور ان کے ذلی بروسی بناسپتی جعلی نبی اور ان کے نقلی مسیح اور مہدی کی تحریرات ہیں۔ یاد رکھیے، میں اپنے مسلمان دوستوں سے مخاطب ہوں یہ اس بات میں کہ مرزا قادیانی کی تحریریں یہ مرزائیت کے لیے زہر قاتل ہیں، اور یہ ہمارے تجربے کی بات ہے کہ آپ جب بھی کسی مرزائی مربی کے سامنے اس کی بات کا توڑ مرزا قادیانی کی تحریر سے پیش کریں گے تو وہ آپ کے سامنے یا تو گالی گلوچ پر اتر آئے گا، اور یا پھر آپ کے سامنے یہ نعرے لگانے شروع کرے گا، قرآن قرآن قرآن، قرآن سے بات کرو، قرآن سے بات کرو۔ یہ نعرے یہ لوگ اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ کوئی مرزا قادیانی کی تحریر نہ پیش کر سکے۔ بہرحال یہ موضوع پھر کبھی، فی الحال ہم آپ کے سامنے میں بتا یہ رہا تھا کہ ہم
اس کے بعد میں مرزا قادیانی کی تحریروں سے اور اس کی اصل کتابوں کے سکین آپ کے سامنے رکھ کر یہ ثابت کروں گا کہ مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کا کیا مفہوم بیان کیا، مرزا قادیانی کے نزدیک ختم نبوت کا معنی کیا ہے، اور اس نے کیا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا کیا مفہوم بیان کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے جو ذلی بروجی نام کی جو ایک جعلی نبوت ایجاد کی، اس نبوت کو ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی مرزا قادیانی کو، اس کی وجہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے ہم چودھری مبشر کاہلوں کی وہ ویڈیو یا کلپ جو اس کے MTA پروگرام میں اس نے باتیں کی وہ آپ سنیے، تاکہ آپ کو سوالات اور سمجھ آ جائے کہ ہم کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ پیش خدمت ہے آپ کے سامنے وہ کلپ مولانا مبشر احمد کالوں صاحب کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ مبشر احمد کالوں صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا ہے کہ غیر احمدی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق قرآن کریم میں واضح الفاظ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دے دیا گیا تو اس آیت کی موجودگی میں مرزا صاحب کس طرح نبی ہو سکتے ہیں؟ اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب نبی ہیں تو اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہوگا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ یہ محض علماء کی طرف سے پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں، ورنہ جو خاتم النبیین کا مسئلہ ہے اس میں جماعت احمدیہ اور باقی تمام فرقے اس کی تشریح میں آپس میں 100% اتفاق رکھتے ہیں، سوائے کچھ عرصہ سے جو اہل قرآن کے نام سے کچھ تنظیمیں قائم ہوئی ہیں۔ وہ یوں کہ تمام فرقے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بیان فرمایا، جماعت احمدیہ بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، تو اس پہلی بات پہ ہمارا آپس میں اتفاق ہے۔ تمام فرقے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور مکمل شریعت لے کر آئے تھے، جماعت احمدیہ بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، تو اس دوسری بات میں بھی ہمارا آپس میں اتفاق ہے۔ تمام فرقے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے اور اپنی نئی شریعت اور نیا دین پیش کرے، جماعت احمدیہ بھی اسی بات پہ اتفاق کرتی ہے، تو اس تیسری بات میں بھی ہمارا آپس میں اتفاق ہے۔ تمام فرقے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسلام کی خدمت کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی، ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آج بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اہل سنت، ان کی تمام ذیلی تنظیمیں اور شاخیں جماعت احمدیہ سمیت اس بات پہ اتفاق کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسلام کی خدمت کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی۔ تو وہ خدا کا پیارا رسول جس کو خدا نے مقام خاتم النبیین عطا فرمایا، جس پاک وجود پہ آیت خاتم النبیین کا نزول ہوا، اس سے بہتر مقام خاتم النبیین کا عرفان کوئی نہیں رکھتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرا مقام خاتم النبیین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے بعد میرے دین کی خدمت کے لیے کوئی نبی نہ آئے، آپ کبھی بھی اپنی امت کو اسلام کی خدمت کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیتے۔ تو آپ نے مقام خاتم النبیین کا کامل عرفان رکھتے ہوئے اپنی امت کو اسلام کی خدمت کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دے کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ آپ کے دین کی خدمت کے لیے کسی نبی کا آنا وہ آپ کے مقام خاتم النبیین کے خلاف نہیں ہے۔ اگر جماعت احمدیہ خاتم النبیین کے بعد خدمت اسلام کے لیے نبی کے آنے کا عقیدہ رکھنے کی بنا پہ مجرم ہے تو تمام فرقے جو یہی عقیدہ رکھتے ہیں ان کو بھی مجرم ماننا پڑے گا۔
تو آج تمام فرقوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کا آنا یقینی ہے اور لازمی ہے. فرق کس بات پہ ہے؟ اس عقیدے پہ ہمارا ان سے اختلاف نہیں. اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ اس بشارت کے مطابق خدمت اسلام کے لیے جو مسیح نبی اللہ آئے گا وہ کون ہے. اس آنے والے خادم اسلام نبی کے وجود کی شخصیت کے تعین میں ہمارا آپس میں اختلاف ہے. ہمارے سوا باقی فرقے یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں خدا کا نبی مسیح آیا تھا, اس پہ انجیل اتری تھی. کہتے ہیں کہ وہ آسمان پہ زندہ موجود ہے اور اس بشارت کے مطابق وہ آخری زمانے میں خدمت اسلام کے لیے دنیا میں دوبارہ آئے گا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ مسیح نبی اللہ جس پہ انجیل اتری تھی وہ فوت ہو چکا, اس لیے وہ یہاں پہ نہیں آئے گا. تو ان بشارات کے مطابق خدمت اسلام کے لیے آنے والا مسیح نبی اللہ ہماری اپنی امت میں سے کوئی ہونا ہے, جسے خدا تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے مسیح نبی اللہ کا مقام عطا فرمائے گا. تو حضرت بانی جماعت احمدیہ یہ کہتے ہیں کہ اس بشارت کے مطابق خدمت اسلام کے لیے جس مسیح نبی اللہ نے آنا تھا, خدا نے مجھے خبر دی کہ وہ آنے والا وجود وہ میرا وجود ہے. تو یہ ایسی بات ہے کہ اس پہ ہمارا اور ان کا آپس میں اتفاق ہے. رہ گئی یہ بات کہ بھی اس کا مطلب کیا ہوا. دیکھیں, خاتم کے معنی ہے مہر, النبیین نبیوں کی مہر. اس مہر کے لفظ پہ غور کریں کہ مہر کس کو کہا جاتا ہے. مہر ایسی چیز ہوتی ہے جس میں کسی تحریر یا کسی تصویر کے نقش موجود ہوتے ہیں, اور جس وجود نے اس مہر کو کسی جگہ پہ لگانا ہو, اس مہر کو استعمال کرنا ہو, تو مہر بنوایا کرتا ہے. اور وہ مہر جس جگہ پر بھی لگتی ہے, جب بھی لگتی ہے, وہاں پر اپنا نقش پیدا کر دیتی ہے. یہ مہر کی حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں کی مہر ہے, یعنی آپ کے اندر وہ نقوش پائے جاتے ہیں جو تمام انبیاء کے اندر پائے جاتے تھے. ابراہیم کے نقوش, نوح کے نقوش, موسیٰ کے نقوش, داؤد, سلیمان, 1,24,000 انبیاء کے نقوش, ان کے کمالات, ان کی صفات, ان کے اخلاق آپ کے وجود میں پائے جاتے ہیں. جس طرح مہر کے اندر کسی چیز, کسی تحریر یا کسی تصویر کے نقش ہوتے ہیں. دوسری بات اس لفظ میں یہ بیان فرمائی گئی کہ مہر کے اندر دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس جگہ پہ لگتی ہے, جب بھی لگتی ہے, اتنی جگہ پہ اپنے نقش پیدا کر دیتی ہے. تو فرمایا آپ کے اندر یہ تاثیر پائی جاتی ہے آپ کے وجود میں کہ آپ جس امتی پہ لگیں گے اس امتی میں اپنے نقوش پیدا کر دیں گے. تو فرمایا کس کے نقوش پیدا کریں گے؟ خاتم النبیین, آپ نبیوں کی مہر ہیں, اس لیے نبیوں کے نقوش پیدا کریں گے. آج کل بعض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی. ارے بھائی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمام انبیاء پہ 6 باتوں میں فضیلت دی گئی. اس 6 باتوں میں سے ایک یہ فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں. گویا خاتم النبیین کے لفظ میں آپ کی افضلیت بیان کی گئی ہے. اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ پیدا ہونے کے لحاظ سے نبیوں سے آخر میں پیدا ہوئے, تو اس میں تو کوئی فضیلت کی بات نہیں. اگر بعد میں پیدا ہونا کسی انسان کو پہلے انسانوں سے افضل ثابت کرتا ہے, تو یحییٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے, تو کیا یحییٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے افضل مان لیں؟ زکریا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے, تو کیا زکریا علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل تسلیم کر لیا جائے؟ حالانکہ درود پاک میں ہم کما صلیت علی ابراہیم کے الفاظ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم کا مقام آتا ہے.
حالانکہ حضرت ابراہیم کے بعد درجنوں نہیں سینکڑوں انبیاء پیدا ہوئے. تو یہ تاریخی حقیقت بتاتی ہے کہ یہ کہنا کہ چونکہ بعد میں آئے اس لیے وہ پہلے سے افضل ہے، اس چیز میں کوئی حقیقت پائی نہیں جاتی. دیکھیں یہ دنیا شروع ہوئی، انسان پیدا ہوئے، فوت ہوئے، پیدا ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں. جو انسان اس دنیا کے اختتام پہ سب سے آخر میں پیدا ہوگا، کیا اس انسان کا دنیا کے آخر میں سب سے آخر میں پیدا ہونا اپنے سے پہلے پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو افضل بنا دے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے پیدا ہونے والے انسانوں میں انبیاء بھی شامل ہے، اولیاء بھی شامل ہے. تو دراصل بات یہ نہیں. آپ کا یہ فرمانا کہ میرا مقام خاتم النبیین میری افضلیت کی وجہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ خاتم النبیین کا وہ مفہوم بیان کرنا جس میں آپ کی افضلیت ثابت ہو. تو خاتم النبیین کا ترجمہ اگر نبیوں کی مہر کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنے امتیوں میں نبیوں کے نقوش پیدا کرنے والے ہیں، ان کے اندر نبیوں کے صفات پیدا کرنے والے ہیں، ان کے اندر نبیوں کے کمالات پیدا کرنے والے ہیں. جزاکم. تو دوستو آپ نے مبشر کاہلو صاحب کی باتیں سنی، بڑی میٹھی میٹھی زبان سے یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی زہر کی گولی ہو اور اس کے اوپر شوگر کا کوٹ اور یا چینی کا کوٹ کر کے کسی کو دی جائے. بہرحال ہم بغیر کسی لمبی تمہید کے شروع کرتے ہیں کہ مبشر کاہلو صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان میں کتنی حقیقت اور صداقت ہے. ان کی باتوں کا خلاصہ اور لب لباب جو آخر میں انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، صرف اس بات پر اختلاف ہے کہ جس نبی اللہ نے آنا ہے، بقول کاہلو صاحب کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے، تو جس نبی اللہ کے نبی نے آنا ہے اس کی شخصیت پر اختلاف ہے. اور بقول کاہلو صاحب کے اختلاف یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ جو نبی اللہ آئے گا وہ وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور کاہلو صاحب کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نبی اللہ نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے مطابق، یعنی کاہلو صاحب کے مطابق وہ زندہ نہیں ہے، لہذا اس کی جگہ پر اس امت میں سے ایک اور نے آنا ہے. کاہلو صاحب کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اختلاف اس پر ہے. لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قادیانی، امت قادیانیہ اور امت اسلامیہ کے درمیان اختلاف ہے کیا. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا اور دیکھتے بھی ہوں گے کہ جب بھی کسی قادیانی یا مرزائی کے ساتھ بات ہو تو وہ ایک لفظ بولتے ہیں اجرائے نبوت، کہ نبوت جاری ہے یا نہیں. امکان نبوت کا لفظ بھی بولتے ہیں کہ نبی بن سکتا ہے، اب نبی کوئی آ سکتا ہے کہ نہیں. تو یاد رکھیے، یہ جو میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس بات کو غور سے سنیے گا کہ امت اسلامیہ اور امت قادیانیہ یا جماعت قادیانیہ، میں معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ان کو جماعت احمدیہ اس لیے نہیں کہتا کہ احمد تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں. تو یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور باقی تمام مسلمانوں کو غیر احمدی کہتے ہیں، جبکہ تمام مسلمان اگر یہ انصاف سے کام لیتے تو ان کو بھی پتا ہے کہ تمام مسلمان وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ بھی محمدی اور احمدی ہیں. تو یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو غیر احمدی کہتے ہیں، تو اصل میں ان کے دل میں چور ہے. یہ لوگ احمد اپنے مرزا قادیانی کو کہتے ہیں تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے احمدی کہتے ہیں، ورنہ یہ مسلمانوں کو غیر احمدی نہ کہتے. اس لیے میں ان کو، اور دوسری بات یہ کہ مرزا غلام احمد کا نام جو ہے وہ اس کے باپ نے احمد نہیں رکھا تھا بلکہ غلام احمد رکھا تھا. تو اگر مرزا کی طرف نسبت کرنی ہے تو ان کو اپنے آپ کو غلام احمدی یا مرزائی یا قادیانی یا چلیں غلام اور احمد دونوں کو ملا کر مختصر کر لیں غلمدی، اپنے آپ کو غلمدی کہتے تو ٹھیک تھا.
لیکن یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور دوسروں کو غیر احمدی، تو اس لیے میں معذرت کے ساتھ جماعت احمدیہ نہیں، میں جب بھی لفظ بولوں گا جماعت قادیانیہ یا جماعت مرزائیہ یا امت مرزائیہ وغیرہ کے لفظ بولوں گا۔ تو دوستو، بنیادی طور پر ختم نبوت کے موضوع پر امت قادیانیہ یا جماعت قادیانیہ کا اختلاف امت مسلمہ کے ساتھ 3 چیزوں پر ہے، یاد رکھیے۔ اور اس پر یہ جو امکان نبوت اور اجراء نبوت کی بات کرتے ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، کوئی اختلاف نہیں ہے جی، جماعت قادیانیہ بھی اجراء نبوت یا امکان نبوت کی قائل نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کے حوالہ جات سے پیش کروں گا کہ یہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف ایک نبی نے آنا تھا، صرف ایک نبی نے آنا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، جو ان کے عقیدے کے مطابق مرزا قادیانی ہے، اور اس کے بعد ان کی جو وہ جعلی ذلی بروزی بناسپتی نبوت تھی وہ بھی بند ہے۔ اب قیامت تک کوئی ذلی بروزی نبی بھی نہیں آ سکتا، یہ ہے ان کا عقیدہ۔ تو اجراء نبوت یا امکان نبوت کے ایسے جو موضوعات یا ایسے الفاظ ہے، یہ صرف گورکھ دندا اور فراڈ ہے۔ یہ خود بھی اجراء نبوت امکان نبوت کے قائل نہیں ہے، یہ بھی کہتے ہیں صرف ایک نبی نے آنا تھا، اب اس کے بعد اور نبی بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 13 صدیوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، مرزا قادیانی کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ میں آگے جب آپ کو حوالہ جات پیش کروں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اختلاف 3 باتوں پر یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ خاتم النبیین، یعنی وہ نبی، وہ آخری نبی جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، جن کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، جن کے بعد کوئی نیا نام انبیاء کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا، اور وہ تمام انبیاء جن پر قرآن کی روح سے ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، ان انبیاء کے اندر کسی نئے نبی کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خاتم النبیین اور ختم نبوت کا مفہوم بھی ہے، یاد رکھیے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہیں، اس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ جب ختم نبوت کی یہ تعریف کریں گے تو بہت سارے مرزائی شبہات اور شکوک کا ازالہ خود بخود ہو جائے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی زمین پر نہیں آئے گا۔ یہ غلط ہے۔ اگر بالفرض، بفرض محال میں کہہ رہا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہونے والے تمام انبیاء بھی بالفرض اگر زمین پر آ جائیں تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ تمام انبیاء جو پہلے گزرے ان کو اب نبوت نہیں ملے گی، ان کی نبوت پہلے ان کو مل چکی ہے اب، اور ان کے نام انبیاء کی فہرست میں لکھے جا چکے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے نبی ہیں، ان کے نبیوں میں نام لکھا ہے، اگر وہ بالفرض اب زمین پر آ جائیں تو یہ نہیں کہ اب ایک اور موسیٰ کا اضافہ ہو جائے گا، نہیں، وہ وہی ہیں۔ تو ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جا سکتی، کوئی نیا نام نبیوں میں شامل نہیں ہو سکتا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس پر مزید بات ہم کریں گے جب مرزا قادیانی کی تحریروں پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا اختلاف یہ نوٹ کر لیجئے، امت قادیانیہ کہتی ہے کہ وہ آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا وہ مرزا قادیانی ہے، اور امت مسلمہ کہتی ہے نہیں، وہ آخری نبی جن کے بعد کسی نے نبی نہیں بننا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی آخری نبی کون، اس کے اوپر امت قادیانیہ اور امت اسلامیہ کا اختلاف ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امت اسلامیہ اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بعثت ہونی تھی اور ایک ہی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ کسی بھی شکل میں دوبارہ کسی اور انسان کی صورت میں ہرگز آپ کی بعثت نہیں ہونی تھی۔ اور
اس کے مقابلے میں امت قادیانیہ یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نقل کفر نباشت نعوذ باللہ کہہ کر یہ بات نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بات جو ہے میں آپ کے سامنے قادیانی حوالہ جات سے رکھوں گا۔ تو دوسرا اختلاف یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بعثت ہوئی تھی جب آپ تشریف لائے تھے، جب آپ مکہ اور مدینہ اور اس زمین کے اوپر موجود تھے صحابہ کرام کے درمیان۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسانی شکل میں دوبارہ تشریف نہیں لانا تھا، اور نہ کوئی ایسا انسان پیدا ہو سکتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست پر بیٹھ سکے۔ اس پر بات ہم بعد میں کریں گے۔ تیسرا اختلاف جو مرزا قادیانی اور اس کی امت اور امت مسلمہ کے درمیان ہے، امت مسلمہ قرآن اور حدیث کی روح سے یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ کا ہر نبی مستقل اور حقیقی نبی ہوتا ہے، مستقل اور حقیقی نبی ہوتا ہے، اور اسے نبوت یکدم عطا ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امت قادیانیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کی ایک قسم ایسی بھی ہے جسے ذلی بروزی غیر مستقل غیر حقیقی نبوت کہتے ہیں۔ یہ نبوت مرزا قادیانی سے پہلے کہیں نہیں تھی، یہ مرزا قادیانی نے ایجاد کی۔ بہرحال اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو امت مسلمہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے، وہ تمام انبیاء مستقل اور حقیقی نبی تھے اور انہیں نبوت یکدم عطا کی گئی تھی۔ مستقل اور حقیقی کا مطلب کہ ان میں سے کوئی بھی ذلی بروزی نبی نہیں تھا، تمام مستقل نبی تھے۔ اور دوسری بات کہ نبوت انہیں یکدم عطا کی گئی تھی، یہ نہیں ہوا کہ پہلے کسی کو مجدد بنایا گیا، پھر کسی کو ملہم بنایا گیا، پھر کسی کو مسیح بنایا گیا، پھر کسی کو مسیح ابن مریم بنایا گیا، پھر کسی کو ذلی بروزی نبی بنایا گیا، پھر کسی کو صاحب شریعت نبی۔ یہ جو درجات اور یہ جو گریڈ وائز نبی نہیں بنتے، بلکہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء بنے انہیں یکدم نبوت عطا کی گئی۔ جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ تین بنیادی اختلاف ہیں جو ختم نبوت کے موضوع پر قادیانی امت اور امت اسلامیہ کے درمیان ہیں۔ کاہلوی صاحب کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی اختلاف ہی نہیں، اختلاف تو صرف اس بات پر ہے کہ جس نبی نے آنا ہے وہ نبی کون ہے؟ میں اس پر بھی بات کروں گا، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میں صحیح مسلم کی اس حدیث پر تفصیل سے بات کروں گا جس کا یہ حوالہ نبی اللہ کے الفاظ سے دیتے ہیں، اور میں بتاؤں گا کہ ان کے گرو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ ان کا گرو تو اس حدیث پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ کس منہ سے اس حدیث کا نام لیتے ہیں؟ پھر اسی حدیث کو ہم سامنے رکھ کر بتائیں گے کہ اس حدیث کے اندر کسی چراغ بی بی کے پتر کا ذکر ہے، اس حدیث کے اندر قادیان کے کسی مغل برلاس کا ذکر ہے، اس حدیث کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی ذکر کیا اور ان کی والدہ کا نام بھی ذکر کیا ہے، جس نبی اللہ نے آنا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر تو جماعت قادیانیہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ صاف طور پر اعلان کریں کہ ہم ان کو اللہ کے نبی نہیں مانتے، اور اگر یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ان کو یہ بات کیوں ہضم نہیں ہوتی کہ صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ آئیں گے، تو اگر وہ نبی اللہ نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ ہم ان کو نبی اللہ نہیں مانتے۔ بھائی جب وہ نبی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی اللہ ہی کہنا تھا، اور کیا کہنا تھا؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ ایک ایسا عیسیٰ آئے گا جو ہوگا تو چراغ بی بی کا پتر، لیکن وہ کہے گا مجھے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم بنایا ہے اور اس کو اللہ نبی بنائے گا۔ یہ حدیث میں بالکل نہیں۔ جب ہم وہ پوری حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے اندر یہ بھی بیان ہے کہ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی اللہ تشریف لائیں گے تو کیا کیا کریں گے، اور وہ دجال کو کیسے قتل کریں گے، یاجوج ماجوج ان کے سامنے تمام کے تمام یاجوج ماجوج کیسے ہلاک ہوئیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا کے یاجوج ماجوج اور دجال تو آج تک دندناتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال وہ ہم اگلے سیشن میں
اس پر ہم بات کریں گے۔ تو دوستو اب ہم آپ کے سامنے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک سلائیڈ شو بنایا ہے تاکہ ہم جلدی جلدی آپ کے سامنے حوالے رکھتے جائیں اور آپ سمجھتے جائیں۔ تو ہم سب سے پہلے ختم نبوت اور خاتم النبیین کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، جو بھی کہیں گے وہ امت اسلامیہ کے مفسرین، محدثین، علماء لغت جو مرزا قادیانی سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی کتابوں سے پیش کریں گے، تاکہ چودھری مبشر کہلوں صاحب کا یہ دھوکہ اور فراڈ جو انہوں نے شروع میں کہا کہ یہ علماء جو ہے پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ یہ تمام چیزیں دیکھیے اور پھر بتائیے کہ دھوکہ مبشر کہلوں صاحب جیسے مرزائی مربی دیتے ہیں یا علماء دیتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے خاتم النبیین کا مفہوم کتب لغت سے، اور یاد رہے یہ کتب لغت جو ہیں یہ مرزا قادیانی سے پہلے کی ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ ان کے اوپر مختصر سا تبصرہ بھی کرتے جائیں گے۔ یہ ہمارے سامنے لسان العرب ہے، لسان العرب لغت کی مشہور کتاب۔ اس کے اندر جہاں ختم کا مادہ ہے، جہاں ختم کا مادہ ہے تو وہ اس کے اندر لکھ رہے ہیں، ختم کے اوپر باز کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں والخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتم اور خاتم یہ جو قرآن کے اندر آیت کریمہ ہے جس میں خاتم النبیین کا لفظ ہے، یہ دو طرح سے پڑھی گئی ہے، یاد رکھیے۔ خاتم النبیین بھی اس کو پڑھا گیا ہے اور خاتم النبیین بھی پڑھا گیا، تاکہ زبر اور زیر دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خاتم اور خاتم یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں، اور آگے کہتے ہیں وہ فی التنزیل العزیز، اور تنزیل عزیز یعنی قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور یہ آیت لکھ کے آگے کہتے ہیں ای آخرہم، ای آخرہم، یعنی خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، آخری نبی۔ تو یہ دیکھیے لسان العرب کے اندر اس کا معنی صاف لفظوں میں آخری نبی لکھا ہوا ہے۔ یہ دوسری کتاب ہے تاج العروج، یہ بھی لغت کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے والخاتم، والخاتم تا پر زبر کے ساتھ آخر القوم، خاتم کہتے ہیں قوم کے آخری آدمی کو، کل خاتم جیسے خاتم کا معنی یہ ہوتا ہے، خاتم کا بھی یہی معنی ہوتا ہے۔ ومنہ قولہ تعالی، تو اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وخاتم النبیین جو آیت سورۃ الاحزاب میں ہے، اور اس کا آگے مفہوم بیان کیا ای آخرہم، یعنی خاتم النبیین کا معنی ہے نبی، آخری نبی، آخرہم، یہ آخر کا لفظ آپ یاد رکھیے گا۔ یہ تاج العروج جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ آگے ایک اور لغت کی کتاب ہے الصحاح جو مشہور ہے، الصحاح اس کا نام ہے پورا الصحاح تاج اللغت و صحاح العربیہ، اس کو صحاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے اندر بھی انہوں نے جب ختم کا مادہ کیا تو کہتے ہیں وختمت القرآن، جب کہا جائے ختمت القرآن تو اس کا معنی ہوتا ہے بلغت آخرہ، میں قرآن کے آخر تک پہنچ گیا، یعنی قرآن پاک کو ختم کر دیا، مطلب اس کو پورا مکمل اس کی تلاوت کر لی۔ اور اختتمت الشیء، اس کا اختتمت الشیء کا لفظ بولا جائے اس کا معنی ہوتا ہے یہ نقید اختتام، یہ شروع کرنے کی ضد ہے، یعنی شروع کی ضد ہے اختتام۔ اور آگے لکھا والخاتم والخاتم بکسر التاء وفتحها والخیتام والخاتام كله بمعنى، یہ خاتم، خاتم، یہ خیتام، خاتام، یہ تمام لفظ کا ایک ہی معنی ہے۔ اور آگے لکھا وخاتمۃ الشیء آخرہ، اور کسی چیز کے خاتمے کو کہتے ہیں اس کا آخر۔ اور پھر اس کے اوپر مثال دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، جب خاتمۃ الشیء کہتے ہیں آخری چیز کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے آخری ہیں۔ یہ صحاح کا حوالہ۔ اس کے بعد علامہ ابو البقاء ایوب بن موسیٰ القفوی، یہ ان کی ایک کلیات ابو البقاء کے نام سے مشہور کتاب ہے جس کو ہم کلیات ابو البقاء کہا جاتا ہے اور کلیات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر یہ کہتے ہیں وَتَسْمِيَةُ نَبِيِّنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّ الْخَاتَمَ آخِرُ الْقَوْمِ، لِأَنَّ الْخَاتَمَ آخِرُ الْقَوْمِ،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء جو رکھا گیا وہ اس لیے کہ خاتم کہتے ہیں کسی قوم یا کسی گروہ کے آخری آدمی کو، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے گروہ کے آخری نبی تھے تو اس لیے آپ کو آخری کہا گیا، اور پھر آگے انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ یہ مجمع بحار الانوار علامہ محمد طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ اس کتاب سے اکثر حوالے قادیانی بھی مختلف چیزوں میں دیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی وہ لکھتے ہیں کہ والخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم اور خاتم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں، اور آگے لکھتے ہیں بالفتح اسم، جب خاتم کا لفظ تا پر زبر کے ساتھ بولا جائے تو یہ اسم ہوگا ای آخرہم، ای آخرہم، یعنی اس کا معنی ہے آخری نبی، آخری نبی۔ یہ آپ آخری کا لفظ یاد رکھیے، اس کے اندر کسی نے بھی کوئی اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ خاتم، ان کا معنی ہے تمام انبیاء سے افضل، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن خاتم النبیین کا یہ معنی، یہ مفہوم عربی میں نہیں ہے کہ افضل، اس کا معنی آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ یہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی مفردات القرآن ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر وہ جب ختم کے لفظ کے اوپر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں وخاتم النبیین لأنه ختم النبوۃ ای تممها بمجیئہ، خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا، ختم النبوۃ، نبوت کو ختم کر دیا۔ پھر ہو سکتا ہے علامہ راغب اصفہانی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ ہو سکتا ہے کہ کل کلا کو کوئی مرزائی مربی مبشر کاہلوں جیسا وہ اس کا ترجمہ یہ کرے کہ لأنہ ختم النبوۃ کا ترجمہ یہ کرے کہ نبوت پر مہر لگاتے تھے، تو اس کا آگے تشریح بھی کر دی ای تممہا بمجیئہ، ختم النبوت کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے ساتھ نبوت کا تمام کر دیا، نبوت کا خاتمہ کر دیا، نبوت کو مکمل کر دیا، اب آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ آگے یہ ایک اور حوالہ ہے، مشہور نحوی زجاج کے نام سے مشہور ہیں، ابو اسحاق ابراہیم ابن سری زجاج کے نام سے مشہور ہیں، جو 311 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، انہوں نے معانی القرآن و اعرابہ کے نام سے یہ کتاب لکھی۔ اس کے اندر لکھتے ہیں وقرئت وخاتم النبیین وخاتم النبیین فمن کسر التاء فمن کسر التاء فمعناه ختم النبیین ومن قرأ وخاتم النبیین بفتح التاء فمعناه آخر النبیین لا نبی بعدہ۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اس کی آیت کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ خاتم النبیین اور خاتم النبیین دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جس نے قرآت میں خاتم النبیین پڑھا ہے، جیسے ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو قرآن کریم ہے اس میں خاتم النبیین لکھا ہے، تو کہتے ہیں بفتح التاء، تا پر زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو فمعناہ آخر النبیین، اس کا معنی ہے آخری نبی، لا نبی بعدہ، جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس سے زیادہ واضح اور مفہوم وضاحت کے ساتھ میں اور کیا پیش کروں؟ تو کاہلوں صاحب آپ پبلک کو دھوکے دے رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے۔ اگر آپ دھوکے نہیں دیتے تو لائیے پیش کیجئے وہ لغات، کتب لغات، اور ان لغتوں کے اندر سے یہ بیان کیجئے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہوتا۔ اب ہم دوسرے سیشن کی طرف آتے ہیں۔ یہ میں نے کتب لغت سے خاتم النبیین کے مفہوم آپ کے سامنے رکھے۔ اب میں تمام نہیں، چند تفاسیر، وہ تفاسیر جو مرزا قادیانی سے پہلے لکھی گئی اور جن کے حوالے مرزا قادیانی بھی دیا کرتا تھا، ان کے اندر سے آپ کے سامنے میں مختصر طور پہ یہ جو آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، جس کے اندر خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے، اس کے بارے میں حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ تفسیر طبری ہے، امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، جن کو مرزا قادیانی نے جن کی بہت تعریف کی ہے، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وخاتم النبیین بفتح التاء بمعنى انه آخر النبیین، صاف لکھا ہے کہ خاتم النبیین تا پر زبر کے ساتھ جب پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے آخری نبی۔ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کہا کہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں
مرزا قادیانی نے تعریفی کلمات کہے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے 2 پیج ہیں، یہ الگ الگ کتابوں کے 2 پیج ہیں، میں نے ایک فائل کے اوپر رکھ کر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پہلا جو آپ کے سامنے رائٹ سائڈ پر پیج ہے، یہ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 168 ہے، اس کے اوپر میں نے نشاندہی کی ہے کہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مرزا کہہ رہا ہے، ابن جریر بھی جو رئیس المفسرین ہے، انہیں مفسروں کا سردار مرزا قادیانی کہہ رہا ہے، اور پھر ان کے حوالے سے یہاں پہ اپنے حق میں ایک دلیل بھی دے رہا ہے۔ جو دوسرا لیفٹ سائڈ میں پیج ہے، یہ دوسری کتاب کا ہے جو چشمہ معرفت ہے، اور روحانی خزائن جلد 23 مرزا قادیانی کی زندگی کی آخری کتابوں میں سے یہ کتاب ہے، جلد 23 صفحہ 261۔ اس کے حاشیے کے اندر مرزا قادیانی نے یہ ابن جریر طبری کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے، تو اس کو پکا کرنے کے لیے لکھتا ہے کہ یہ قصہ ابن جریر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہے، یعنی ابن جریر طبری جو ہے وہ نہایت معتبر ہے اور ائمہ حدیث میں سے ہے۔ تو ہم نے یہ پیش کیا کہ یہی امام حدیث اور نہایت معتبر اور رئیس المفسرین خاتم النبیین کا معنی کر رہے ہیں آخری نبی۔ اب یہ دوسری تفسیر ہے، یہ تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہی آیت جہاں پہ خاتم النبیین والی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ جو 8ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں، مرزا قادیانی سے کئی صدیاں پہلے گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، یہ آیت جو ہے اس بات میں نص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى، جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو رسول تو بطریق اولا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ لکھتے ہیں کہ مقام الرسالت اخص من مقام النبوتی، کیونکہ رسالت کا مقام نبوت کے مقام سے زیادہ خاص ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٌّ، ہر رسول تو نبی ہے، وَلَا يُنْعَكِسْ، لیکن ہر نبی ضروری نہیں کہ وہ رسول ہی ہو۔ وَبِذَلِكَ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث جماعت من الصحابہ، تو اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا، صحابہ کی ایک کثیر جماعت سے متواتر روایات موجود ہے۔ یہی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی تفسیر، یہ میں حوالہ جات آپ کے سامنے ہے، تفسیر کا صفحہ نمبر اور ایڈیشن وغیرہ آپ کے سامنے ہے، میں صفحہ نمبر نہیں بیان کروں گا، میں آپ کے سامنے بس سکین رکھتا جاؤں گا۔ یہ اپنی اسی تفسیر میں اگلے صفحات میں بڑی اہم بات لکھتے ہیں وَقَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ فِي السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْهُ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ لِيَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ ادَّعَى هَذَا الْمَقَامَ بَعْدَهُ فَهُوَ كَذَّابٌ أَفَّاكٌ دَجَّالٌ ضَالٌ مُضِلٌّ۔ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متواتر سنت میں یہ بیان فرما دیا، یہ خبر دے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اس لیے تاکہ وہ اچھی طرح جان لیں کہ جو بھی اس مقام یعنی مقام نبوت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کرے گا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، افاق ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، ضال مضل، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ دوسری تفسیر بغوی جو معالم التنزیل جس کا نام ہے، جسے امام ابو محمد حسین ابن مسعود بغوی نے تحریر فرمایا، جن کی وفات 516 ہجری میں ہوئی، مرزا قادیانی سے کئی صدیاں پہلے یہ گزرے ہیں، وہ بھی اس کے لکھتے ہیں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا معنی ہے ختم اللہ بہ النبوہ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ اور آگے لکھتے ہیں وقرأ ابن عامر و عاصم خاتم بفتح التاء علی الاسم، قاری عاصم اور ابن عامر نے یہ خاتم کا لفظ خاتم تا پر زبر کے ساتھ پڑھا ہے، تو اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں ای آخرہم یعنی آخری نبی۔ یہ آپ کے سامنے تفسیر بیضاوی ہے جس کا نام انوار التنزیل و اسرار التعویل ہے، لیکن یہ مشہور ہے تفسیر بیضاوی کے نام سے۔ امام بیضاوی کی وفات جو ہے وہ 691 ہجری میں ہوئی، یہ بھی مرزا قادیانی سے 6-7 صدیاں پہلے ہوئے ہیں۔ اور
یہ بھی وخاتم النبیین کی تفسیر کرتے لکھتے ہیں وآخرهم الذی ختمہم او ختموا به، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے آخری نبی ہیں جنہوں نے ان کا خاتمہ کر دیا، یا ان نبیوں کا آپ کے ساتھ خاتمہ کر دیا گیا۔ آخرهم کا لفظ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے سامنے ایک اور تفسیر ہے جو تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التأویل اس کا نام ہے، اس کو ہم تفسیر نصفی کے نام سے یہ جانی جاتی ہے اور مشہور ہے۔ یہ امام ابو البرکات نصفی رحمۃ اللہ علیہ بھی 701 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، آپ کے سامنے یہ موجود ہے۔ اس تفسیر کے اندر بھی یہ جو آیت ہے خاتم النبیین بفتح التاء عاصم بمعنى الطابع ای آخرهم ای لا يتنبأ احد بعده وعیسیٰ ممن نبئ قبله، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شاید ان امام نصفی کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ کوئی ایسے لوگ آئیں گے بعد میں جو یہ شکوک و شبہات پیدا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر، تو انہوں نے اس مرزئی شبے کا جواب مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سے 6-7 صدیاں پہلے دے دیا۔ یہ لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین تا پر جو زبر ہے یہ قاری عاصم نے پڑھی ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ خاتم بھی پڑھا گیا ہے، تو اس کہتے ہیں اس کا معنی ہے ای آخرہم، خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، اور آخری نبی ہونے کا کیا معنی کہ لا یتنبأ احد بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں دی جائے گی، یہ معنی ہے آخری نبی کا۔ یہ معنی نہیں کہ پرانا نبی زندہ بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کے بعد اس شبے کا جواب دیتے ہیں جو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ آخری نبی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ تو لکھتے ہیں وعیسیٰ ممن نبئ قبلہ، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو آپ سے پہلے ہو چکی، عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تو آپ سے پہلے ہو چکی، وہ تو آپ کے بعد تو ان کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ وحین ینزل عامرا علی شریعت محمد کأنہ بعد امتہ، جب آپ نازل ہوں گے تو آپ اپنی نبوت، اپنی انجیل یا اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کر سکیں گے، بلکہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نازل ہوں گے، گویا کہ آپ جیسا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ایک امتی بن ان کی طرح نازل ہوں گے۔ تو یہاں پہ امام نصفی نے بیان کر دیا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تفسیر الدر منثور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آپ کے سامنے ہے، یہ بھی 911 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، مرزا کے پیدا ہونے سے 2-3-4 صدیاں پہلے۔ تو یہ لکھتے ہیں روایت بیان کرتے ہیں حضرت قتادہ سے، حضرت قتادہ مشہور تابعی اور مفسر ہیں، ان سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا مطلب ہے ای آخر نبی، یعنی آخری نبی، یعنی آخری نبی۔ اور اس کے بعد دوسری روایت حضرت حسن رحمت اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ وخاتم النبیین قال ختم اللہ النبیین بمحمد، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا خاتمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما دیا۔ وکان آخر من بعث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی تھے جن کی بعثت کی گئی، آپ کے بعد اب کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں بنے گا۔ یہ در منصور ہے۔ یہ امام ابو حیان اندلسی کی تفسیر البحر المحیط ہے، 745 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، مرزا قادیانی سے 6-7 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں وقرأ الجمہور وخاتم بکسر التاء بمعنى انه ختمهم ای جاء آخرهم، جیسے میں نے آپ کے عرض کیا کہ خاتم اور خاتم دونوں طرح سے پڑھا گیا لفظ، تو یہ پہلے بیان کریں کہ خاتم تا پر زیر کے ساتھ جو اکثر قاری ہیں انہوں نے ایسے پڑھا ہے، تو اس کا معنی ہے ای جاء آخرهم، یعنی آخری نبی، یعنی آخری نبی۔ اور آگے لکھتے ہیں وقرأ الحسن والشعبی وزید بن علی والاعرج بخلاف وعاصم بفتح التاء، قاری عاصم نے اس کو خاتم کو خاتم تا پر زبر کے ساتھ پڑھا ہے، بمعنى انہم به ختموا فهو كالخاتم والطابع لهم، اس کا معنی یہ ہے کہ نبیوں کا خاتمہ آپ کے ساتھ کر دیا گیا، اور آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے آپ پر سیل لگا دی، نبیوں پر سیل لگا دی۔ میں یہاں پہ یہ
جو یہ مربی صاحب ابھی فرما رہے تھے اپنے کلپ کے اندر کہ مہر ہوتا ہے اس کا معنی اور مہر کے اندر نقوش ہوتے ہیں، کیوں دھوکے دیتے ہو لوگوں کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں مہر کیا ہوتی ہے۔ اردو کے اندر مہر کیا ہوتی ہے؟ اردو کے اندر تو مہر کو مہر کہتے ہیں، لیکن انگلش کے اندر ایک ہوتی ہے سیل، ایک ہوتی ہے سٹیمپ، ایک ہوتی ہے سٹیمپ، ایک ہوتی ہے سیل۔ کسی چیز کو سیل کر دیا جائے، کسی چیز کو بند کر دیا جائے، جب مثال کے طور پہ کسی عدالت کے حکم پر جب پولیس کسی دکان یا مکان کو سیل کرتی ہے، سر بمہر کرتی ہے، تو کیا کرتی ہے؟ اس کے تالے کے اوپر ایک کپڑا لپیٹ کر، اس کے اوپر ایک سیل لگا کر، اس کے اوپر اپنی مہر لگا دیتی ہے۔ جب تک وہ سیل اور مہر نہیں ٹوٹے گی وہ تالا نہیں کھل سکتا، نہ کوئی اس مکان سے اندر جا سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے۔ یہ وہ سیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سیل آف دا پرافٹ ہے، جو نبیوں کی مہر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے نبیوں کے سلسلے کو سر بمہر کر دیا۔ اب نبیوں کی فہرست اور لسٹ کے اندر کوئی نبی نہ داخل ہو سکتا ہے نہ باہر نکل سکتا ہے۔ اور اگر مربی صاحب بضد ہیں کہ اس کا معنی وہ سٹیمپ ہے جو عام مہر کاغذوں پر لگائی جاتی ہے، تو میں عرض کروں گا کہ کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی شخص جب کوئی مہر لگاتا ہے تو وہ جب کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی دستاویز لکھتا ہے تو اس کے بعد آخر میں مہر لگائی جاتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ خالی کاغذ پر مہر لگا دی جائے۔ تو جب مہر لگا دی جائے تو اس کے بعد اس دستاویز کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، مہر سب سے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ تو آپ جو بھی مہر کا معنی کریں تو وہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے تمام نبیوں کے سلسلے کو سر بمہر کر دیا۔ تفسیر ابو سعود مشہور تفسیر ہے جو امام ابو سعود حنفی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمائی۔ ان کی وفات 982 ہجری میں ہوئی۔ مرزا قادیانی سے 3-4 صدیاں یہ بھی پہلے گزرے ہیں۔ کہتے ہیں وخاتم النبیین ای کان آخرهم الذی ختموا به۔ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ ان نبیوں کے آخری نبی ہیں کہ جن پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے، تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے۔ امام محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی 671 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، جسے الجامع لاحکام القرآن کہتے ہیں، لیکن عام یہ طور پر تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں وخاتم قرأ عاصم وحدہ بفتح التاء، کہتے ہیں خاتم تا پر زبر کے ساتھ یہ قاری عاصم کی قرات ہے، تو اس کا معنی ہے انہم بہ ختموا فہو کالخاتم والتابع لہم۔ اس کا معنی ہے کہ نبیوں کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا اور آپ ان پر ایسے ہیں جیسے آپ ان کو سیل کر دیا گیا، آپ پر وہ مہر لگا کے نبیوں کے سلسلے کو بند کر دیا گیا۔ آگے لکھتے ہیں وقرأ الجمہور بکسر التاء، جمہور دوسرے قاریوں نے خاتم پڑھا ہے تا کے نیچے زیر کے ساتھ، تو اس کا معنی ہے انہو ختمہم، اس کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کا خاتمہ کر دیا، ای جاء آخرہم، جاء آخرہم، جاء آخرہم، یعنی آپ ان کے آخر میں تشریف لائے، تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ اور آگے ایک بڑی اہم بات انہوں نے لکھی ہے کہ قال ابن عطیہ هذه الالفاظ عند جماعة علماء الامة خلفا وسلفا متلقات على العموم التام مقتضية نصا انه لا نبي بعده۔ لکھتے ہیں ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں خاتم النبیین، یہ علماء امت جو پہلے گزرے یا جو بعد میں آنے والے تمام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ عام ہے اور نص ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تفسیر روح المعانی یہ آپ کے سامنے ہے، مشہور تفسیر ہے۔ اس کے اندر بھی لکھتے ہیں والخاتم اسم التابع لما يتبع فمعنى خاتم النبيين الذي ختم النبيون به ومآله آخر النبيين۔ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ جس کے ساتھ نبیوں کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اس کا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم کیا ہے؟ آخر النبیین، کہ آپ آخری نبی ہیں۔
تو دوستو یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ تفاسیر کے حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس سے پہلے کتب لغت کے حوالے رکھے ہیں، اور ان تمام کے اندر یہ جو مفسرین، جو مرزا قادیانی کا اس وقت نام و نشان کہیں نہیں تھا، اس سے پہلے تمام نے یہی معنی بیان کیا خاتم النبیین کا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کی بعثت آخر میں ہوئی ہے اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ایک مختصر سی بات میں عرض کر دوں کہ اکثر یہ مربی حضرات آپ کے سامنے شور ڈالیں گے کہ قرآن سے بات کرو، قرآن سے بات کرو۔ یہ ایسی بات ہے کہ ان کا مقصد اس سے کوئی حق بات نہیں ہوتا، بلکہ یہ مرزا قادیانی کی تحریروں سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب بھی کوئی مربی آپ کے سامنے یہ بات کرے تو صرف اس سے ایک سوال کیجئے، سوال یہ کیجئے کہ کون سے قرآن پر بات کرو گے؟ وہ قرآن جو مرزا قادیانی پر نازل ہوا بقول اس کے بیٹے مرزا بشیر احمد امی، یا وہ قرآن جو مرزا قادیانی سے پہلے 13 صدیوں میں چلا آ رہا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کون سے قرآن پر؟ ہم تو اس قرآن پر بات کریں گے جس کی تفسیر و تشریح مرزا قادیانی سے پہلے 13 صدیوں میں مفسرین امت کرتے آئے ہیں۔ اگر اس پر بات کرنی ہے تو آ جاؤ، اور یاد رکھیے مرزا قادیانی نے یہ آپ کے سامنے جو حوالہ ہے آپ کے سامنے غور سے دیکھیے گا، روحانی خزان جلد 14 صفحہ 288، اور کتاب کا نام ہے ایام الصلح۔ اس کے اندر مرزا قادیانی قرآن کی آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی تشریح کر رہا ہے، اور یہ بیان کر رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت فرمائی ہے، ایسا ہی قرآن کو تحریف مانوی سے بھی ہر زمانے میں محفوظ رکھا۔ لکھتا ہے وہ کیسے رکھا؟ دوسرے ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے سے جن کو ہر ایک صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن شریف کے اجمالی مقامات کی احادیث نبویت کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کی پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر ایک زمانے میں تحریف مانوی سے محفوظ رکھا۔ یعنی وہ اقرار کر رہا ہے کہ اس سے پہلے جو 13 صدیاں گزری ہیں مرزا سے پہلے، ان کے اندر ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے امام اور اکابر پیدا کیے ہیں جنہوں نے قرآن کو احادیث نبویہ کے مطابق قرآن کی تفسیر کر کے تحریف مانوی سے محفوظ رکھا ہے۔ تو ہم جماعت مرزائیہ کو بڑے ادب اور پیار کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ، مرزا قادیانی سے پہلے جو 13 صدیاں گزری ہیں ان صدیوں کے اندر سے زیادہ نہیں، ہر صدی میں سے صرف ایک ایسے امام کا نام لکھ دو جس نے بقول مرزا قادیانی یہ جو تحریر وہ لکھ رہا ہے قرآن پاک کو تحریف مانوی سے محفوظ رکھا۔ ایک امام کا نام لکھ دو، 13 صدیوں میں سے 13 کے نام لکھ دو، ان پر بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جو تفسیر ان ائمہ نے قرآن کی ہوگی وہ ہم بھی مان لیں گے، تم بھی مان لینا، اور جو تفسیر انہوں نے نہیں کی ہوگی وہ ہم بھی نہیں مانیں گی، تم بھی نہیں ماننا۔ بات سیدھی سی ہے، اگر کسی کو حق کی تلاش ہے تو وہ میری بات سے متفق ہوگا۔ اب ہم دوسرے سیشن کی طرف آتے ہیں، اور وہ سیشن ہے ختم نبوت احادیث نبویہ کی روشنی میں۔